سویٹی چڑیا دن بھر محنت کرتی ہے اور دانا زمین میں بوتی ہے، اور شام کو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر واپس لوٹ آتی ہے۔ کوا اسے پیسے دے دیتا ہے۔ سویٹو پیسے لے کر واپس لوٹ رہا ہوتا ہے کہ اچانک بہت تیز طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ طوفان بہت تیز تھا۔ سویٹو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ میں بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سویٹو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا اور ہوا کی ایک تیز لہر سے بہت بڑے درخت سے ٹکراتا ہے اور نیچے گر کر مر جاتا ہے۔ برسوں پرانی بات ہے، ایک جنگل میں سویٹی چڑیا اپنے ہسبینڈ سویٹو اور اپنے بیٹے پنکو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ سویٹی چڑیا بہت محنتی چڑیا تھی اور دل کی بہت اچھی تھی، جبکہ اس کا ہسبینڈ کوئی بھی کام نہ کرتا اور سارا دن سویا رہتا۔ پنکو کے پاپا جی، میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ دن میں کم سویا کریں اور گھر سے باہر دانا ڈھونڈنے جایا کریں، لیکن آپ میری کوئی بات نہیں مانتے۔ اگر ایسے ہی آپ کوئی کام نہیں کریں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے اور پئیں گے؟ مجھ سے کوئی کام وام نہیں ہوتا، میں تمہیں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں۔ اگر تمہیں زیادہ ہی کام کرنے کی خواہش ہے تو تم خود ہی جایا کرو اور دانا ڈھونڈ کر لایا کرو، میرے لیے بھی۔ مجھے کام کرنا بہت مشکل لگتا ہے، بچپن سے ہی میری کام کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر تم یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اپنے مائکے جا سکتی ہو۔ اور ہاں، پنکو کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جانا، مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا اس کا بوجھ۔ سویٹی چڑیا کا ہسبینڈ سویٹو، جو کہ کوئی بھی کام نہ کرتا، اور سویٹی چڑیا جب سویٹو سے کوئی کام کرنے کو کہتی تو وہ اسے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیتا تاکہ اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے سویٹو جی، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں کہ آپ کو کام کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن اگر آپ کام کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو کام کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ اور نہیں تو جو ہمارے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آپ اس پر ہی محنت کر لیں اور فصل اگا لیں۔ اس پہ تو آپ کو صرف ایک ہی دفعہ محنت کرنی پڑے گی اور پورا سال کا دانہ اکٹھا ہو جائے گا۔ میں اور پنکو بھی آپ کی مدد کریں گے، ہم سب مل کر فصل اگائیں گے۔ ہاں ہاں، دیکھی ہوئی ہے تمہاری زمین، اس پر بہت محنت کی تھی میں نے، لیکن کوئی فصل نہ ہوگی، اس لیے اب میں اس پر اور محنت نہیں کروں گا۔ دیکھیے سویٹو جی، اس وقت بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین سخت ہو چکی تھی، اس لیے فصل صحیح طریقے سے نہیں اگ پائی تھی۔ اگر اس دفعہ آپ محنت کریں گے تو اب تو موسم بھی بارشوں کا ہے، بارشیں ہوں گی تو فصل اچھی ہو جائے گی۔ نہیں، میں کوئی کام نہیں کروں گا، تم جاؤ اور میرے لیے دانا لے کر آؤ، میں ندی پر پانی پینے جا رہا ہوں۔ اور ایسا کہہ کر سویٹو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سویٹی چڑیا اور اس کا بیٹا پنکو دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ سویٹی چڑیا کے ساتھ ہی طوطے کا گھر ہوتا ہے۔ طوطا سویٹی چڑیا کے پاس آتا ہے۔ کیا ہوا ہے سویٹی چڑیا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور پنکو تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا بتاؤں طوطے بھیا، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سویٹو جی کوئی کام نہیں کرتے، اور اب تو وہ مجھے گھر سے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دانا ڈھونڈ کر لاؤ، ورنہ اس گھر سے چلی جاؤ، میں اپنے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ ہاں سویٹی چڑیا، ہم سے بہتر کون جانے گا اس سویٹو کو؟ ہم تو یہاں کے پرانے باسی ہیں اور بہتر طریقے سے جانتے ہیں اس کو۔ ایک نمبر کا نکھٹو اور کام چور پرندہ ہے۔ سویٹی چڑیا، تم پریشان نہ ہو، آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں سویٹو کو سمجھاؤں گا کہ کام کرنے کی کوشش کرے، اپنا نہ صحیح تو اپنے بیٹے کا ہی خیال کر لے۔ نہیں طوطے بھیا، سویٹو جی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے تو ان سے کہا ہے کہ زمین کا جو ٹکڑا ہے ہمارے پاس، اسی پر فصل اگا لیں،
لیکن وہ تو اس کو بھی بیچنے کی بات کر رہے تھے۔ اور طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سویٹی چڑیا ایسے ہی بہت مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اور اس کا بیٹا پنکو صبح دانا ڈھونڈنے جاتے اور شام کو واپس لوٹتے، اور واپس لوٹتے ہی اس کا شوہر سویٹو اس سے لڑائی کرنے لگتا۔ ہاں، آ گئے ہو دونوں ماں بیٹا، کچھ لائے ہو میرے لیے کھانے کے لیے یا نہیں؟ صبح سے انتظار کر رہا ہوں میں تم دونوں کا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ واپسی کا رستہ بھول گئے تھے کیا؟ نہیں سویٹو جی، دراصل جنگل میں دانا نہیں مل رہا تھا کیونکہ کچھ عرصہ سے بارشیں نہیں ہوئیں، اس لیے ہم دوسرے جنگل چلے گئے تھے دانا ڈھونڈنے، اس لیے آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ ہم آپ کے لیے بھی دانا لائے ہیں، آپ کھا لیجئے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، روز ہی تم لوگ بہانے بناتے ہو اور اتنا لیٹ واپس آتے ہو، بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ سویٹی چڑیا اپنے بیٹے کو سلانے لگتی ہے۔ سویٹو جی، میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی، اگر آپ برا نہ مانے تو میری پوری بات سن لیں۔ ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ آج طوطے بھیا بتا رہے تھے کہ اگلے ہی ہفتے سے بارشیں شروع ہونے والی ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم زمین کا جو ٹکڑا ہے ہمارے پاس اس کو نرم کر کے بیج بو دیں تاکہ بارشیں ہوں تو پودے نکل آئیں۔ دیکھیے سویٹو جی، آپ بے شک زیادہ کام نہ کیجیے گا، میں اور پنکو مل کر آپ کی مدد کریں گے، آپ بس ہماری تھوڑی تھوڑی مدد کر دیجیے گا، باقی زیادہ کام ہم دونوں ماں بیٹا مل کر ہی کر لیں گے۔ پلیز سویٹو جی، اب نہ مت کیجیے گا، کیونکہ اگر اب ہم اپنی فصل نہیں اگائیں گے تو ہمیں آگے سے دانا نہیں ملے گا، تو پھر ہم دانا کہاں سے لیں گے؟ ہاں سویٹی چڑیا، کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو، لیکن میں زیادہ کام نہیں کروں گا، تم دونوں کو ہی کرنا ہوگا سارا کام۔ ٹھیک ہے سویٹو جی، میں اور پنکو مل کر لیں گے، تو ہم کل سے ہی کام شروع کرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ ندی کے پاس والی زمین پر جا کر زمین کو نرم کرتے ہیں۔ سویٹو کوئی بھی کام نہیں کرتا، بس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے۔ سویٹی چڑیا اور اس کا بیٹا پنکو صبح سے شام تک پوری محنت کرتے ہیں اور زمین کو اپنی چونچ کے ذریعے نرم کرتے ہیں۔ چلیے سویٹو جی، آج کا کام تو ہو گیا، اب کل ہم نے آ کر اس میں بیج بونا ہے۔ اس طرح سویٹی چڑیا اور اس کا بیٹا پورا دن محنت کرنے کے بعد بہت تھک جاتے ہیں اور سویٹو کے ساتھ اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح، سویٹی چڑیا، آج دانا بونے تم پنکو کے ساتھ اکیلی ہی چلی جاؤ، میری آج کچھ طبیعت خراب ہے، اس لیے میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا پاؤں گا۔ کوئی بات نہیں سویٹو جی، آپ آرام کیجیے، میں پنکو کے ساتھ جا کر دانے بو آتی ہوں۔ اور سویٹی چڑیا اپنے بیٹے پنکو کے ساتھ دانے بونے چلی جاتی ہے۔ یہ چڑیا تو پاگل ہے، بھلا کون کرتا ہے اتنی محنت؟ میں تو جاتا ہوں کوے کے پاس اور اسے کہتا ہوں کہ جب ہماری فصل پک جائے گی تو میں اسے فروخت کر دوں گا اور بدلے میں اس سے پیسے لے لوں گا اور وہ پیسے اپنی جیب میں ڈالوں گا۔ سویٹی چڑیا اور پنکو اپنا دانا خود ہی ڈھونڈ لیا کریں گے اور میرے پاس جو پیسے آئیں گے میں اس کے بدلے دانا خرید لیا کروں گا۔ اس سے مجھ پر ان دونوں کا کوئی احسان نہیں ہوگا اور اس طرح میں دوسرے جنگل میں گھومنے بھی جا سکوں گا۔ سویٹو کوے کے پاس جاتا ہے اور اسے تمام بات بتاتا ہے۔ کووا مان جاتا ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے سویٹو، جب فصل پک جائے گی تو تم مجھے بتا دینا، میں تمہیں اس کے بدلے پیسے دے دوں گا۔ ٹھیک ہے کوے بھیا، اور سویٹو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر سویٹی چڑیا دن بھر محنت کرتی ہے اور دانا زمین میں بوتی ہے، اور شام کو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر واپس لوٹ آتی ہے۔
आ गई हो स्वीटी चिड़िया। जी स्वीटू जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इसी तरह कुछ अरसा गुजर जाता है और फसल बड़ी होकर पक जाती है। स्वीटू को बहुत बेताबी से इंतज़ार होता है फसल के पकने का, और जैसे ही फसल पकती है वो फौरन कौवे के पास जाता है और उससे डील करता है कि फसल तुम ले लो और बदले में मुझे पैसे दे दो। कौवा उसे पैसे दे देता है। स्वीटू पैसे लेकर वापस लौट रहा होता है कि अचानक बहुत तेज़ तूफान शुरू हो जाता है। तूफान बहुत तेज़ था। स्वीटू अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तेज़ तूफान के साथ आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। स्वीटू अपने आप को संभाल नहीं पाता और हवा की एक तेज़ लहर से बहुत बड़े दरख्त से टकराता है और नीचे गिरकर मर जाता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।